بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاضحیہ، قربانی کے احکام ہم پڑھ رہے تھے کہ قربانی کی فضائل اور اس کی اہمیت ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہے قربانی کی نیت اور دعا۔ ٹھیک ہے، اس میں نیت کا بھی یہاں وہی فلسفہ ہے جو نیت نماز وغیرہ میں ہے۔ قربانی کی نیت جو ہے زبان سے کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے کوئی نیت کرنا ہے، خاص دعا پڑھنا ہے، ضروری نہیں۔ اگر دل میں بھی دھیان کر لیا تو بھی کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی۔ اب قربانی اتنا پڑھنے سے بھی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے جانور ذبح کیا پڑھ کر اور جانور ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو اس کو قبلہ رخ لٹا رہے ہیں تو پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی، کہ اے پروردگار اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی قربانی کو قبول کیا، وخلیلک ابراہیم، اور اپنے خلیل ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ کہ صدقہ فطر اس لیے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، کیونکہ صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی میں بھی اس پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اب قربانی کس پر واجب ہوگی؟ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، یا تو اس کے پاس سونا ہو 7.5 تولے، یا اس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولے، یا اس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ اس نے جو رکھے ہوئے ہیں جمع کر کے، اور کچھ سونا پڑا ہوا ہے 7.5 تولے نہیں ہے، اس سے کم ہے، کچھ پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اس نے جمع کیے ہوئے ہیں کسی ایمرجنسی حالات کے لیے۔ اچھا، اب ان دونوں کو ملا کر ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ دونوں کو ملا، کچھ سونا پڑا ہوا ہے اس کے پاس اور جو کہ 7.5 تولے نہیں ہے، اور کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ مال تجارت پڑا ہوا ہے، یا کچھ سامان اس نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، تو اس سامان کی قیمت لگا لی جائے گی نا کہ یہ سامان، اور اب ان ساری چیزوں کی قیمت اگر پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ آپ پر قربانی کیا لازم ہے، وہ کیا کرے؟ قربانی کرے، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، اور وہ اس سے کہا جائے گا کہ اب آپ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ اچھا، اب اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ قربانی کے اندر جو ہے سونے کے نصاب کو معیار بنایا جائے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اور 1 تولے سونا پڑا ہوا ہے اس کے پاس، تو اب ان دونوں 1 تولے سونے کی ہم قیمت بازار سے معلوم کریں گے۔ مثلا وہ ہے، آپ لگا لو 1,20,000 مثال کے طور پر، اب اس کے پاس جمع پونجی کتنی ہے؟ 1 لاکھ ہے، اور 1,20,000 وہ ہو گیا 2,20,000 ہو گئے۔ اب اس کے پاس کوئی مال تجارت پڑا ہوا ہے 70-80 ہزار کا وہ ہے۔ اچھا،
اب یہ کل 3 لاکھ ہو گئے مثال کے طور پر. اب اگر تو ہم کیا کرتے ہیں, اب پھر ہم بازار جاتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے مثلاً 90,000 روپے. تو اب اس شخص پر کیا ہوگی, قربانی لازم. اچھا, اب اس میں بعض فقہا کی رائے یہ ہے, لیکن فتویٰ ابھی جو ہے چاندی والے قول پر ہی دیا جاتا ہے. البتہ اس میں رائے یہ بھی ہے کہ اس میں سونے کے نصاب کو معیار بنایا جائے. اگر سونے کے نصاب کو ہم معیار بناتے ہیں تو اگر 1 تولے سونے کی قیمت مثلاً آج ہے مثال کے طور پر 1,20,000, تو سونے کا نصاب کیا ہے 7.5 تولے. 7.5 تولے سونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہوں یا ساری ان چیزوں کو جمع کر کے کتنے پیسے بنے تو اس پر قربانی لازم ہوگی. 1,20,000 کو ضرب دو 7.5 سے, 1,20,000 کو جب ہم نے ضرب دی 7 سے تو بنا 8,40,000. ٹھیک ہے, 1 لاکھ اس طرح چلتا جائے گا. 20 7 14 1,40,000 وہ ہو گیا 8,40,000. اور آدھے 1 تولے کی قیمت ہے 1,20,000, تو آدھے تولے کی کیا ہوگی 60,000. 8,40,000 جمع 60,000 9 لاکھ. تو اب یہ جو فقہا ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس اتنا مال جو مختلف صورتوں میں نہیں ہوگا جو کس کو پہنچ جائے 9 لاکھ, اس وقت پھر اس پر کیا ہوگی قربانی لازم. ٹھیک ہے, لیکن فتویٰ جو ہے وہ ابھی چاندی والے قول پر ہی دیا جاتا ہے. تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہو. ہاں البتہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی لازم نہیں ہے, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں, پھر بھی اس کا دل کر رہا ہے وہ قربانی کر لیتا ہے, تو وہ قربانی کر دے تو اس کے لیے کیا ہے بڑا اجر. اچھا, اب ایک قربانی کس پر لازم ہے؟ قربانی جو ہے وہ عاقل بالغ مسلمان پر کیا ہے لازم. قربانی عاقل بالغ مسلمان پر لازم ہے, مرد ہو یا عورت. اب اس ایک شخص کے اوپر نا صرف اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے. اس کے اوپر اولاد کی طرف سے اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. مثلا اگر نابالغ اولاد ہے, وہ مالدار بھی ہے, تو تب بھی اس کے اوپر اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا, نہ اس کے مال سے نہ اپنے مال سے. اگر کسی نے کر دی تو وہ کیا ہو جائے گی, نفل ہو جائے گی, اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر کیا نہیں ہے, لازم نہیں ہے. یہ بات بتا رہی ہیں چار. اسی طرح ایک شخص ہے وہ حالت سفر میں, ٹھیک ہے, حالت سفر سے مراد شرعی سفر, ٹھیک ہے, کہ 77 کلومیٹر کسی نے سفر کیا ہے اور وہ مسافر ہے, اس نے جو ہے کسی جگہ کیا ٹھیک ہے رکا ہوا ہے. اب انہی دنوں میں قربانی کے ایام آ گئے, تو مسافر کے اوپر جو ہے قربانی لازم نہیں. مسافر کے اوپر قربانی, اب اس سے پہلے سمجھو کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں. 3 دن ہے قربانی, 10 11 اور 12. 10 11 اور 12. وہ بعض لوگ جو ہے وہ 4 دن قرار, وہ 13 کو بھی شمار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم جن احادیث کو ترجیح دیتے ہیں 3 دن والے, 10 11 اور 12. یہ کیا ہے, ایام نہر. یہ کیا ہے, ایام نہر کتنے ہیں, 3 ہے قربانی. ایام نہر ایام قربانی. ایک ہے ایام تشریق. ایام تشریق کتنے ہیں, وہ 5 دن ہیں, 9 10 11 12 13. 9 10 11 12 13, وہ 5 دن ہیں. یہ 23 نمازیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایام جو نہر ہے, ایام قربانی, وہ 3 دن ہیں, 10 11 اور 12. اب ایک شخص مسافر ہے,
وہ 10ویں کو بھی مسافر تھا، 11ویں کو بھی اور 12ویں کو بھی۔ اب ایسا یہ ہوا اتفاق کہ 12 تاریخ کو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا، یا کسی جگہ گیا ہوا تھا، اس نے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی۔ تو ظاہر بات ہے جب 15 دن جو مسافر کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 15 دن ہے، کہ 15 دن سے زیادہ اگر اس نے کہیں رہنے کی نیت کر لی تو یہ اب مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہ کسی جگہ چاہے ایک سال بھی رہ لے، 1 مہینہ بھی رہ لے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے ابھی واپس چلے جانا، پھر کسی وجہ سے اس کو رکنا پڑ گیا، پھر اس نے اگلے دن نیت کی، پھر رکنا پڑ گیا، مطلب اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اس کو چاہے مہینہ بھی 2 مہینے بھی لگ جائیں تو پھر بھی یہ کیا رہے گا، مسافر ہی رہے گا۔ اگر اس نے نیت کر لی کہ میں نے یہاں 20 دن ٹھہرنا ہے مثلا، یا 16 دن ٹھہرنا ہے، تو اب یہ مقیم ہو جائے گا۔ اگر بغیر کسی نیت کے اس کا قیام طویل ہوتا گیا ہے، کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی کہ آج جانا تھا نہیں جا سکا، کل جانا تھا نہیں، اس طرح کرتے کرتے دن گزرتے گئے، تو بے شک زیادہ دن بھی گزرے ہیں تو اب یہ مسافر ہی رہے گا، اس کے احکام مسافر والے ہیں۔ ہاں جب اس نے نیت کر لی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی یا 15 دن ٹھہرنے کی، تو اب یہ کیا ہو گیا، مقیم ہو گیا، اب اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی، ایک صورت۔ اسی طرح مفلس، جس شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ اس کے پاس قربانی کے دنوں میں، یعنی عام طور پہ ایسا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فقہا جو ہمارے ہیں یہ ان کی احسان عظیم ہے امت کے اوپر، ان کی محنتیں، ان لوگوں کی کوششیں ہیں کہ انہوں نے وہ مسائل جو کسی نہ کسی درجے میں امکان کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ایسے ہو رہے، انہوں نے ان کے بھی کیا کر دیے، حکم بیان کر دیے۔ عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ایام نہر کے اندر، ایام قربانی میں کیا ہو جائے، وہ فقیر تھا، فقیر سے مراد یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اب وہ کیا ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو اب اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، قربانی لازم۔ لیکن کب، 12ویں کے سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ اصولیات ہے، 12 تاریخ کا تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ ایام نہر، ایام قربانی 3 دن ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن کیا کر لے، قربانی کر لے، اگر پہلے دن نہیں کر سکا دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، کیونکہ تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں بہتر ہے کہ عید والے دن جو پہلا دن ہے اس دن کر۔ قربانی کا وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یاد رکھو کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہاں جب نماز پڑھ لی تو اب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، لوگ اب یہ بھی کم ہی رہ گئے، گاؤں دیہات وغیرہ، وہاں پر طلوع آفتاب کے بعد، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے، صبح صادق اور طلوع آفتاب تو بعد میں ہوگا نا، صبح صادق پہلے ہوگا، جب ذرا روشنی ہو جائے اس وقت بھی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن یہ وہاں ہے جہاں پر کوئی گاؤں دیہات وغیرہ ہو، وہاں پر، بڑے شہر اور قصبہ اگر ہے تو وہاں پر نماز کی بات کریں گے، نماز سے پہلے نہیں کریں، پر نماز نہ ہوتی ہے، اکثر گاؤں میں نہیں ہوتی، وہ کسی قریبی گاؤں میں ہوتی ہے نا۔ اب تو ایسے گاؤں میں کم رہ گئے نا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ہو تو وہ پھر اندازہ، وقت کا اندازہ لگا کے جو ہے نا وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سادہ سا اصول بتایا، لیکن اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی جگہ کم رہ گئے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آصف ہے لاہور میں، اس نے اپنی قربانی کرنی ہے گاؤں میں، ٹھیک ہے، اب وہاں اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ دیا قربانی کے لیے، تو اب انہوں نے قربانی کر دی، ابھی یہاں عید کی نماز نہیں پڑھی اس نے، ویسے یہاں عید کی نماز ہونی ہے 7 بجے، ابھی اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، وہاں اس نے کیا کر دی، قربانی کر دی پہلے ہی اس کے نماز پڑھنے سے، تو وہ قربانی درست ہوگی، لیکن کب، جب آصف شہر میں ہو، وہ بندہ دیہات میں ہو۔ مختلف قربانی کے وقت ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک
12ویں کا جو سورج غروب ہے نا اس تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد قربانی نہیں کر سکتے۔ اچھا 10ویں سے لے کر 12ویں تک، 10 تاریخ سے لے کے 12ویں، جب چاہے کیا کر لیں قربانی کر لیں، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کا پورا دن، 11 تاریخ کا پورا دن رات، 10 کی بھی پورا دن رات، 11 کا بھی پورا دن رات اور 12 کا، یہ جتنے بنتے ہیں نا وقت 24 گھنٹے، ٹھیک ہو گیا۔ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر 12ویں کی سورج غروب ہونے تک مسلسل یہ جتنا بھی وقت ہے، اس سارے وقت میں کیا کر سکتا ہے قربانی کر سکتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت میں ذبح نہ کریں، اس لیے جو پھر یہ بھی سمجھ جو پرانے متون ہیں، جو پہلی کتابیں ہیں، ان میں مسئلہ آپ کو یہ ملے گا کہ رات کو قربانی کرنا اس سے وہ مکروہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہنے لگو کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا، وہ اس لیے کہ قربانی بہتر یہ ہے کہ دن میں کی جائے۔ جو پہلے لوگوں نے لکھا نا رات کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے، یہ اس کو مکروہ لکھا ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت میں اتنے وسائل نہیں تھے، وہ اس لیے کہ کہیں آپ نے رگ کوئی اور کاٹنی تھی، رگ کوئی اور کٹ گئی، اس وجہ سے اس کی علت یہی ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے جو ہے یا روشنی کم ہونے کی وجہ سے کوئی اور رگ نہ کٹے۔ اگر یہ علت نہیں پائی جا رہی تو پھر کر سکتے، روشنی ہو جیسے آج کل ہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ پھر اس میں یہ نہ ہو کہ آپ اس پریشانی میں ہو رہے ہو پتہ کیسی باتیں لکھی گئی، تو وہ انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے، جیسے اسی طرح کتابوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا ہے، غسل کا جو مسنون طریقہ لکھا ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں سب کچھ دھو لیں لیکن پاؤں نہیں دھونے، پاؤں چھوڑ دیں، یعنی وضو کر لیں پاؤں چھوڑ دیں، پاؤں کیا کریں بعد میں دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے لکھا، حضوری وغیرہ میں یہی ہے، کیونکہ اس وقت جو یہ ہوتے تھے نا مراحیض جو بیت الخلاء غسل خانے وغیرہ ہوتے وہ کچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں پہلے دھو لیں گے، پھر وہ گیلے ہوں گے، پھر مٹی لگے گی، اس لیے اب آج کل کیا ہے، یعنی تمدن کی ترقی ہو گئی، اب جو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں وہ پکے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ علت نہیں پائی جائے، تو اب پہلے بھی چاہے پاؤں دھو لے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پہلے بھی پاؤں دھو لے گا تو وہ بھی درست ہوگا، بلکہ اب یوں ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ رات میں قربانی سے پہلے فقہاء نے منع کیوں کیا کہ اندھیرے کی وجہ سے، اس کی علت صرف اور صرف اگر یہ علت نہیں پائی جا رہی تو رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی قربانی خود کرے، مثلا رمضان کی قربانی ہے، اب یہ بہتر یہ ہے کہ اب اس کو خود کیا کرے، ذبح کرے، یعنی خود ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو چھری پھیرنی ہے نا وہی کیا کرے، خود پھیرے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے قربانی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، وہ بھی کیا کر سکتی ہے، خود کیا کر سکتی ہے، چھری پھیر سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی خود ذبح نہیں بھی کرتا تو بھی درست ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ وہاں موجود رہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی مسئلہ بتانے کے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ذبح کرنا ہے نا، جو شروع میں ذبح کرنا ہے وہ قربانی کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ بہتر ہے کہ وہ کیا کریں، خود کریں۔ یہ باقی جو چیزیں ہیں گوشت بنانا، کھال اتارنا ہے، وہ البتہ یہ خود نہیں بھی کرتے، جس کو بھی یہ ذبح کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے نا اجرت پر کسائی لایا جاتا ہے، تو وہ بھی اگر ذبح کرے تو وہ بھی کیا ہے۔ اچھا اب ایک شخص کی طرف سے آپ نے قربانی کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گائے لی، اس میں 6 حصے ڈال لیے، 7 حصے ڈال لی اور 7واں حصہ جو ہے نا اس کا رکھ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے، نہ اس کو بتایا ہے، نہ اس سے اجازت لی ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اس سے اس کا نقصان کیا ہوگا، جو باقی 6 حصے دار ہیں نا ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟
کیونکہ قربانی کے اندر تجزی نہیں آتی. قربانی تو کس کی ہونی ہے؟ پورا جانور قربانی کی نیت سے کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا، نہ کہ اس کا کچھ حصہ. تو وہ جو غائب ہے جس کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے تو قربانی نہیں ہوئی. تو جب اس کی قربانی نہیں ہوئی تو قربانی کس کا نام تھا؟ پورے جانور کی قربانی کا. تو باقی حصے داروں کی بھی قربانی نہیں. یہ اس وقت ہے جب اس کی طرف سے کوئی اجازت نہ ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا حصہ کیا کر لیا، رکھ لیا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس کا حصہ نکل گیا. جب اس کا حصہ نکل گیا تو ایک جانور میں اب کتنے حصے رہ گئے؟ 6. اور قربانی ہونی ہے پورے جانور کی. قربانی تو نام ہے پورے جانور کا. تو اب کیا ہوا؟ گویا کہ قربانی ہوئی ہے کچھ حصے کی، تو کچھ حصے کی قربانی کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح اگر حصے داروں کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اکثر آمدن یا کل آمدن وہ کیا ہے؟ حرام، تو اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا؟ ایک حصے دار اگر ایسا نا تو باقی 6 کی بھی کیا نہیں ہوگی؟ قربانی نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان چیزوں کی تحقیق کرنی ضروری ہے. ان میں کوئی غیر مسلم نہ ہو یا کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اسلام کی بنیادی عقائد میں سے کسی کا منکر ہو. اس سے کیا نہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سے باقی 6 لوگوں کی قربانیاں بھی کیا خراب ہوں. تو اس لیے جو ہے اس چیز کے اندر جو ہے یہ جو اجتماعی قربانی والا معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح